السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ بھئی بچوں کو سب جلدی کرو، جنازے کی نماز میں بچے سامنے رہنا، سو بیان میں نہیں، ادھر آؤ، ادھر آؤ، آپ لوگ سامنے آئیں۔ محترم معزز بھائیوں بزرگوں، ارے بھائی تو تم لوگ ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، کونے بیٹھو۔ بچے سب پیچھے بیٹھے، کوئی ایک نگران بیٹھ جائیں، بس۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہم سب کو سمجھدار بنایا ہے۔ ہم سب بہت سمجھدار ہیں اپنے گمان کے اعتبار سے، اپنے گمان میں، فہم میں، سوچ میں، خیال میں بہت سمجھدار، اتنا سمجھدار کہ ہم اپنے مقابلے میں کسی کو سمجھدار سمجھتے ہی نہیں۔ اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ اپنے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھتے ہیں، ایسا ہونا تھا، ایسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تنازعتم فی شیء، جب تمہارے سمجھ میں اختلاف پیدا ہو، اذا تنازعتم فی شیء یعنی جب تمہاری سمجھ میں اختلاف پیدا ہو، فردوہ الی اللہ ورسولہ، فوراً اللہ کی طرف اس اختلاف کو لوٹا دیا کرو۔ کیوں؟ تم لوگ تمہاری سمجھ میں ناقص ہو، ناقص سمجھ میں اور ایک ناقص کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک ناقص، دو ناقص تھے، تیسرا ایک ناقص جمع ہو گیا، تین ناقص تھے، چوتھا ایک ناقص جمع ہو گیا، چار ناقص تھے، پانچواں ایک ناقص جمع ہو گیا۔ جتنے ناقص جمع ہوتا رہے گئے اتنا نقصان زیادہ ہوتا رہے گا۔ ناقص سے نقص پیدا ہوتا ہے، ناقص سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے قرآن نے ایک حل بتایا، اذا تنازعتم، گھر میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اختلاف کا ہونا عقل مند ہونے کی علامت، اختلاف کا ہونا عقل مند ہونے کی علامت۔
اختلاف کا نہ ہونا دو چیزوں کی علامت، یا تو یہ پاگل ہے یا تو یہ ناسمجھ ہے، یا تو یہ پاگل ہے یا تو یہ ناسمجھ۔ جب سمجھدار ہوگا، سمجھدار سمجھداری میں اختلاف کرے گا، بھئی یہ گھر ایسا کیوں بنا، یہ گھر ایسا بھی تو بنا سکتے تھے۔ ہاں ایک آدمی اچھا گھر بنایا ہے تو ہم کہ ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا، کیوں؟ اس نے چار سمجھداروں سے رائے لینے کے بعد ایک سمجھ نکالا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، جب تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو، اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، اس اختلاف کو فوراً اللہ کے سپرد کر دو، رسول کے سپرد کر دو۔ کیا مطلب؟ قرآن میں حل تلاش کرو۔ کہاں حل تلاش کرو؟ عربی قرآن پاک میں حل تلاش کرو، قرآن میں حل نکلے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اہل ذکر یہ جمع ہے، تم لوگ جتنے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر سب مل کر اجتماعی طور پر اللہ کو جو لوگ ہمیشہ اپنے دماغوں میں مستحضر رکھتے ہیں، اللہ کو جو ہمیشہ اپنے دماغوں میں مستحضر رکھتے ہیں، جن کے رائے میں، جن کے دماغوں میں، جن کے سوچ میں، جن کے فیصلے میں نفس کا دخل نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں اہل ذکر۔ اسے کہتے ہیں یعنی جن کے فیصلے میں نفس کا دخل، مجھے یہ ملے گا، میں یہ فیصلہ کیا تو مجھے وہ ملے گا، اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ انہیں بالکل خالی ذہن ہے، اغراض پسند نہیں ہے، اسے بناؤ فیصل۔ اہل ذکر اسے پوچھو اجی ہم کیا کریں، وہ بتائیں گے یہ کرو۔ اسی لیے فرمایا سوچ میں گھر میں بھی اختلاف ہو گیا میاں بیوی کے درمیان۔ ابھی میاں بیوی کے درمیان کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوا تو کیا کریں؟ قرآن یہ کہتا ہے میاں کی طرف سے یہ، بیوی کی طرف سے یہ، حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، دونوں میں سے ایک کو بلاؤ۔ اس کی بڑی لمبی 6 اصول بیان کیے وہ آدمی کے، جس آدمی کو بلاتے ہیں فیصل بنانے کے لیے، اس آدمی کے اندر 6 صفات دیکھنا چاہیے۔ کتنے صفات؟ ہم لوگ سڑک پہ جانے والوں کو بلا لیتے ہیں فیصل بنا کر، اے ادھر آؤ بھائی فیصلہ کرو، یہ فیصلہ کرے گا، یہ چمبو ہے، یہ چمبو کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ چمبو ہے، چمبو فیصلہ کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، نہ سر نہ پیر، آپ نے اسے بلا کر فیصل بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے میاں بیوی تو فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اجتماعی تو فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اختلافات کو نفسانیت والا اختلاف مت بناؤ۔ جس جگہ پر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنے نفس کو رکھ کر رائے دینا یہ ابو جہل کی علامت ہے۔ کس کے رکھ کر رائے دینا؟ ارے بھائی سمجھ نہیں سو رہے ہیں، کس کو رکھ کر؟ میں رائے دوں گا تو مجھے یہ ملے گا، اغراض والی رائے، اپنے نفس کو رکھ کر رائے دینا یہ ابو جہل کی علامت ہے۔ آپ اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں تو معاشرے میں اختلاف کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اصلاح معاشرے کا عنوان اگر کسی کو دیا جائے تو سب سے پہلے ہم یوں کہیں گے اصلاح معاشرہ در و دیوار کی اصلاح کرنے کا نام نہیں ہے، اصلاح معاشرہ بلڈنگ کو پینٹ مارنے کا نام نہیں ہے،
اصلاح معاشرہ روڈ ڈالنے کا نام نہیں ہے، اصلاح معاشرہ نل لگانے کا نام نہیں ہے، اصلاح معاشرہ اپنے آپ کو درست کرنے کا نام۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ معاشرے کی اصلاح کرو، معاشرے کی اصلاح کرو، معاشرے کی اصلاح کرو۔ ارے معاشرے کی اصلاح کرو کہ ایسی کی تیسی؟ تمہاری اصلاح کرو کہ پہلے تم اپنی ذات کی اصلاح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام کے اندر یہ فکر پیدا کی، تم اپنی ذات کو اصلاح کرو، اختلاف مت کرو۔ اختلافات انگلیوں کو دوسرے کی طرف انگلیوں کو اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ دیکھو وہ جا رہا ہے، دیکھو وہ جا رہا، دیکھو وہ جا رہا، دیکھو وہ جا رہا۔ دانا کہتے ہیں حکما دیکھو بول کر آپ اس کی طرف انگلی بتاؤ گے، 3 انگلیاں تم نہ دیکھو جی پہلے بتا رہی ہیں، 3 انگلیاں پہلے یہ کہہ رہی ہیں تم نہ دیکھو، اللہ سے ڈرو، دیکھو اللہ سے ڈرو، انگلی مت دکھاؤ، اللہ سے ڈرو، تم نہ اپنے آپ کو دیکھو۔ جب پڑی اپنی گناہوں پہ نظر، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، خود سے برا کوئی نہ رہا۔ اللہ عینک کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ کس کے سامنے بھائی؟ ابھی کس کے سامنے؟ صدیق اکبر بیٹھتے تھے، عمر فاروق بیٹھتے تھے۔ اے عمر تو کیا تھا؟ تیری حیثیت کیا تھی؟ اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچایا؟ آج ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے عمر میرا فیصلہ کرو، تو اسے کوڑے سے مارتا ہے۔ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کرو۔ من آنم کے من دانم، ہر انسان اپنی ذات سے اگر غور کرے گا میں کون ہوں، خود سے برا کوئی نہ رہا، میں تو تھف کے لائق نہیں ہوں۔ نہ تیری نظر صحیح، نہ تیری بول اچھی، نہ تیرے کان اچھے، نہ تیرا دل اچھا، نہ تیرا سوچ اچھا، نہ تیرا دماغ اچھا، نہ تیرے کردار اچھے، نہ خلوت اچھا، نہ جلوت اچھا، نہ نماز اچھی، نہ روزے اچھے، نہ ہی تیری عبادت، نہ ہی تیری ریاضت، نہ ہی تیرا ذکر، نہ ہی تیری تلاوت، تو پھر کیا شان بگا رہا ہے؟ کیا تو جبریل کی اولاد ہے؟ کسی کی سند ہے تیرے پاس؟ اللہ نے تو صحابہ کرام کو سند دی، آمنو کما آمن الناس اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرہ واجر عظیم۔ صحابہ کو کہا اولئک هم الراشدون، کونوا مع الصادقین وارکعوا مع الراکعین واسجدوا مع الساجدین۔ یہ سب صحابہ کی جماعتیں ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، صحابہ کی جماعت ہے۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، صحابہ کی جماعت ہے۔ سندوں پر سندیں، پھر بھی صحابہ مجھ سے خود سے برا کوئی نہ رہا۔ صدیق اکبر یثبت اللہ الذین آمنوا منکم، صدیق اکبر جیسی ہستی جن کی سندیں اللہ نے دی، جن کی سندیں حضور نے دی، صاحبی فی الغار، صاحبی فی الحجرہ، صاحبی فی القبر، صاحبی فی الحشر، صاحبی فی الجنہ، بشارتوں پر بشارتیں، بشارتوں پر بشارتیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں 100 سے زیادہ بشارتیں ہیں۔ کتنے بھائی؟ کتنے؟ ہمارے بارے میں کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بشارت دے لیتی اسے، اپنے آپ کو ہمیں بشارت، تو بہت بڑا ولی با، تو بہت بڑا قطب، تو بہت بڑا پہنچی ہوئی ہستی، تیرا مقام کیا، تیرا مرتبہ کیا، تیرا درجہ کیا، تیرا عہدہ کیا، انہوں خوش ہو جانے جو دوسرے جنے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توبہ کریں گے
وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو کبھی پاک نہ سمجھو، اپنے آپ کو کبھی پاک نہ سمجھو۔ شوہر پاک سمجھتا ہے بیوی کے مقابلے میں، بیوی پاک سمجھتی ہے شوہر کے مقابلے میں، بچے پاک سمجھتے ہیں ماں باپ کے مقابلے میں، ماں باپ پاک سمجھتے ہیں بچوں کے مقابلے میں، ساس سسرے سسرال کے مقابلے میں خود کو پاک سمجھتا ہے، انہوں اپنے آپ کو پاک سمجھنے کے چکر میں ہی سو، میں بہت پاک، میں بہت پاک، میں بہت پاک، دودھ سے دھلا ہوا، میرے سے غلطیش نہیں ہوتی، تو میں بہت پاک، تو میں بہت پاک، تو میں بہت پاک۔ جنازے کو یاد کر، خبر کو یاد کر، تو پاک ہے، تو کتنا پاک تو جانتا ہے اچھی طرح، قسم کھا سکتا ہے اللہ کے گھر میں بہت پاک ہوں، تیرا دل پاک ہے، تیرا من پاک ہے، تیری نظر پاک ہے، تیری سوچ پاک ہے، تیری فکریں پاک ہے، تیرے جذبات پاک ہے، تیرے خلوت پاک ہے، تیری جرات پاک ہے، قسم کھا سکتا ہے۔ جب تیری یہ حالت ہے اپنے آپ کو پاک سمجھتا کیوں؟ اللہ جانتا ہے پاک کون ہے ناپاک کون ہے۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرما کے دے، نالائق سمجھو اپنے آپ کو، اللہ لائق بنائے گا، لائق سمجھو گے زندگی بھر نالائق رہو گے۔ یہ ہونی چاہیے ہمارے اندر، میں ہیچ ہوں، میں نیچ ہوں، میں بیکار انسان ہوں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جماعت کا کام بہترین تربیت کا کام کیا بھائی؟ دعوت کا جو کام اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے نا، بہترین بولو، بہترین تربیت کا کام، بشرطے کہ کام کو سمجھ کر کریں، مان کر کریں، جان کر کریں، اطاعت کے ساتھ کریں، وفاداری کے ساتھ کریں، اصول کے مطابق کریں، طلب کے ساتھ کریں۔ اس سے بڑھ کر مربی کوئی اور عوام کے لیے نہیں مل سکتا۔ آسان بہترین تربیت والا کام۔ مولانا اسلام تعریف فرما کے دیتے ارے بھائی جب خدمت کا نمبر آئے اپنے آپ کو پیش کرو۔ کون سا نمبر آئے؟ خدمت کا نمبر آئے تو کیا کرو؟ بھائی میں تیار ہوں۔ اعلان، بھائی میں تیار ہوں۔ گیسٹ، میں تیار ہوں۔ بیان، ہمارے بھائی الٹا خدمت کو رائے دیتی ہوں۔ یہ بیوقوفاں کام سمجھے سی خدمت کو نہیں رائے دیتا ہے جی لذت نہیں۔ کون سکھائے سو تبلیغ تم نہ، خدمت کو پاگل رائے دیتا ہے۔ کون رائے دیتا ہے؟ خدمت کو اپنے آپ کو پیش کرنا سو کی رائے دینا سو پہنچ گیا، فرسٹ وکٹ چوٹ پہ خدمت کو رائے دے رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ کام سمجھا ہی نہیں، جاہل ہے مطلق۔ کہاں سیکھے وہ کام؟ کس کے پاس سیکھے؟ کون سکھایا تمہیں کام؟ دعوت کا کام اعلیٰ درجے کی تربیت والا کام، ایسے اکابرین کے مشورے سے اللہ نے اس کام کو چلایا۔ ان اکابرین کے نام و نشان بھی ہم نہیں جانتے۔ اگر میں پوچھوں دعوت کے کام کے واسطے کون کون علماء مشورہ کرے ذرا بولو جی کہ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ ایک جنے کا بھی نام تو نہ معلوم نہیں، چیلنج کے ساتھ بولو تو اس کا مطلب کیا؟ یل بوٹس کون ہے بھائی؟ ہم سب اللہ بولو مان لیو، ہاؤ بھائی ہم ایل بورڈ آئیں گے، مان لیو، مانتے نہیں مانتے ویسا مان لیو، ماننے کو تو فرسٹ سبق دیتا سنی۔ ایک ایک اصول اللہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایسی ویسی محنت نہیں کرے حضرت ہمارے واسطے، ایک ایک اصول لے جا کر اکابر کے سامنے رکھتے تھے اور کہتے حضرت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، کیا یہ میں بتا سکتا ہوں مناسب ہے؟
کبھی عاشق الہی صاحب کے پاس، عاشق الہی بلند شہری کے پاس، کبھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے پاس، کبھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے پاس، کبھی حضرت مولانا شیخ زکریا کے پاس، کبھی مولانا یحییٰ صاحب کے پاس، کبھی مولانا میرتی کے پاس، کبھی دارالعلوم دیوبند کے اکابر کے پاس، کبھی مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر، دست کرتے 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 یہ ایک اصول کو ترتیب دیا ہے. امام نے ترتیب نہیں، اکابرین کی تصدیق حاصل ہے اس کام کو حضرت مولانا تھانوی کے پاس، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے کام کو مرتب کیا. ہمیں لوگ کام سیکھنے کا ارادہ نہیں، انہیں جاتا سو منمانی کرتا سو، مشورہ کرنا بھی نہیں سیکھے. آج تک ہم لوگ مشورہ کرنا نہیں سیکھے، یاد رکھ لو، مشورہ کرنا نہیں سیکھے. چپکے ہمیں تسلی بڑے ہمارے بڑے ہیں نا، اللہ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے. انہیں کیا کہتی کہاں ان بیچاروں کو بڑا بولا لے تو دل چھوٹا ہو جاتی ہے. جن میں لوگ سبھی ہائیسٹ پلیئر بھی خوشی نو ہاؤ بھی ہمیں لوگ اللہ تم نے کیا صلاحیت دیا، کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا، کیا چیز تمہارا دماغ ہے، کیا چیز تمہاری فکر ہے، کیا چیز تمہارا جذبہ ہوتی ہے. خوش ہو کو سوریا کو چڑھ جاتی. حالانکہ کون نہیں سو بچے کو انکریز کرنے کے واسطے، ارے واہ بیٹا واہ کیا یہ لکھے ہو، یہ یوں ہے، یہ کیسا ہے، یوں ہے، یوں بنگا، ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بیٹا تو یہ لکھا سو، لکھ بیٹے بھی یوں لکھ رہا ہوں نے. ارے واہ 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 واہ. کسے بھائی؟ بچوں کو یہ لکھا ٹیڑھا ترغیب دیتے نہیں دیتے. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکھ بیٹے سی یو کے شکل لکھ دیا. ارے واہ 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 مبارک ہو دے بیٹا لکھ دے دی. ایسا ہمارے بڑے کیا کر لکھی ہیں نا ماشاء اللہ کیا چیز تمہیں جماعت چلائے سو. حالانکہ انہیں جو جماعت چلائے نا ریپیری دینے کی جماعت تو بلاؤ کو الگ کمرے میں ریپیری دینا سو، ایسا کیا جماعت چلاتی سو. جماعت چلانے کا طریقہ یہ ہاں بیڑیاں پی لوگ جماعت چلاتی سو، تم لوگ پان پر رکھا لکھا لوگ جماعت چلاتی سو، موبائل رکھ لوگ جماعت چلاتی سو. واہ کیا جماعت وتھ موبائل. جب تک مخلوق سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے خالق سے کنیکشن نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لو، مخلوق سے کٹو گے اللہ سے جڑو گے، مخلوق سے نہیں کٹو گے اللہ سے نہیں جڑو گے. اس زمانے میں جا کر لوگ چلا جنگلوں میں بیٹھتے تھے، مخلوق سے کٹے نہیں رہتے تھے. تب جب تربیت ہوتی تھی ہمیں چلے میں چلا لے کو چھتی فون میں ہمیں ہلو 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 کیا جی کہتے ہو نہیں انہوں نیٹ ورک نہیں مل رہا کہتے مولانا کہتی کہ سیڑھی رہتے بولے مینار پہ کھڑوں کو بات کرتا ہوں. فکر کیا فکراں کیا جماعت ماشاء اللہ. مینار پر کھڑوں کو بمڑا مار رہا، پورا گاؤں سن رہا. کون رہے کہتے نہیں بھی جماعت آپ کو ہے نیٹ ورک نہیں مل رہا کہتے مینار پر کھڑوں کو بات کر رہی ہوں. جو کر بن گا انہیں باندرا یہ کیا جی جماعت چلاتی ہے سو ہمیں. توبہ کرو گے، توبہ کرو، کام کا مذاق مت کرو. کام کا مذاق کرو گے اللہ تباہ کر دے گا. یاد رکھ لو، مذاق مت کرو کام کے ساتھ. کام اللہ کا، اور بڑے اپنی زندگیاں کھپا کو کام کو سجا کو گئے ہیں. سو زندگیاں کھپا کر کام کو سجا کر ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں. اس کام کا مذاق مت اڑایا کرو. اصولوں کے ساتھ 3 دن لگاؤ روحانیت پاؤ گے. بے اصولی سے سال لگا لو گے کچھ نہیں ملے گا. 3 دن لگاؤ اصول کے ساتھ لگاؤ، پھر دیکھو 3 دن میں تمہاری کیفیت کیسی بدلتی.
تمہارا دل کیسا بدلتا، تمہارا من کیسا بدلتا، تمہارا دماغ کیسا بدلتا، تمہاری تربیت کیسے ہوتی، تمہارے اندر فکریں کیسے بدلتی. خالی 3 دن لگا اصول کے ساتھ. مسجد کے اندر ان شرائط کے ساتھ اعتکاف کرو جن شرائط کے ساتھ رمضان میں معتکفین کو اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا دل بدلتا ہے. ایک ساتھی بڑے افسوس سے کہنے لگے مولانا 3 دن گیا مولانا فلاں بزرگ کے ساتھ، اس وقت جو زندگی بدلی وہ اس کے بعد 3 چلے 4 بار لگا ڈالیا، کیا بھی فرق پڑا نہیں، کیا بھی فرق پڑا نہیں. وہ 3 دن کی تربیت آج تک ہے. سو کیوں؟ وہاں اللہ سے جڑے اور یہاں اللہ سے کٹے. تجھے جدا پسند مجھے جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. یہاں میرا بزنس نہیں چھٹنا، چلا لگ جانا، میری بیوی نہیں چھٹنا، چلا لگ جانا، میرے بچے نہیں چھٹنا، چلا لگ جانا، میرا دکان نہیں چھٹنا، چلا لگ جانا، مجھے کرایہ نہیں چھٹنا، چلا لگ جانا، سوب نہیں چھٹنا، چلا لگ جانا. پھر کہاں سے چلے کا اثرات مرتب ہوں گے بھائی؟ میرا دوست نہیں چھٹنا، نفسانی خواہشات نہیں چھٹنا، میرا لباس نہیں چھٹنا، ایسا کوئی چلا لگاتا ہے؟ اللہ نے جو کام دیا بہت اعلیٰ درجے کا کام، اور اس کام میں پہلی سیڑھی تربیت. سب سے پہلے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نیت سکھایا کرتے تھے. وہ نیت اپنی ذات سے حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ ہمیشہ پورا مجمع سے کہلواتے تھے. اب مصیبت کیا ہوگی تو پرانے 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 سب انتقال ہو گئے. کیا ہو گئے بولو؟ سب انتقال ہو گئے. اس کی وجہ سے وہ تمام مناظر دماغوں میں نہیں ہے. بڑے کیا کرتے تھے ملک کو پورے مجمع سے نیت کرواتے تھے. 100% دین پر چلنے کی نیت سے حضرت فرمایا کرتے تھے، اور پوری امت کو چلانے کی نیت سے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں، نیت کرو. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے بھی کام لے گا. اللہ سے ہم کہیں اللہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، چھوٹے بچوں کی طرح ہم بھی دعوت میں چھوٹے بچے ہیں. ہمارے بنگی یہ کو بھی قبول فرما لے، بنگی بی کو بھی قبول فرما لے، بنگی سی کو بھی قبول فرما لے. یا اللہ بیڑھنگا گشت کر رہے ہیں اسے بھی قبول فرما، بیڑھنگا بیان کر رہے ہیں اسے بھی قبول فرما، بیڑھنگا وقت لگا رہے ہیں اسے بھی قبول فرما. یا اللہ جس طرح تو کمزوروں کو تسلی دے دے کر آگے بڑھا دیتا ہے، ایسے ہی یا اللہ سیکھنے کے جذبے کے ساتھ جو ہم نکلے ہیں ہمیں بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھا دے. کرونا میں پورے 10th والوں کو پاس کروا لے نہیں. ارے کرونا میں جتنے لوگ ایگزام لکھے پورے کیا ہو گئے بھائی؟ پاس. کیا لکھے گی کیا نہیں لکھے گی مٹی پاس سے. کتاباں کا نام جانتا اس نہیں پاس، کتاباں دیکھے اس نہیں پاس. اللہ سے کہیں یا اللہ اسی طرح ہمیں بھی پاس کرا دیں. تو مانو گس کیا معلوم کہ نہیں مانو، چلو چلو جی کرونا کے بچے میں چلو کیا یہ تمہیں جاؤ کہ نہیں معلوم، چلو جی تمہیں معلوم کہ نہیں معلوم، چلو پھر چلو. ارے بھائی ان سب کو بھیجتا لو. نیت کریں گے انشاءاللہ تو اس کا مطلب سیکھیں گے نہیں. سیکھتے ہوئے نیت کرو، ٹھیک ہے بھائی. تو ہمارے کام میں پہلی سیڑھی تربیت. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ولایت اس کام کا ادنا درجہ ہے. کیا فرماتے تھے؟ ولایت اس کام کا ادنا درجہ ہے. کیا مطلب؟ اس کام کا ادنا درجہ جو اللہ کا بندہ پابندی کے ساتھ جتنے اصول بتائے جاتے ہیں ان تمام اصولوں کے ساتھ اگر یہ کام کرے گا، ادنا درجہ جو اس بندے کو ملے گا وہ ولایت کا.
پہلا کام دلوں کو صاف رکھنا. اصول سمجھو, دلوں کو صاف, نظریں پاک, دماغ, سوچ, فکر, اس میں کوئی غرض نہیں, صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ, اللہ کو راضی کرنے کا خیال, سوچ, فکر, اور عمل بغیر اغراض والا سراپا اخلاص. بولو بھائی ولایت کے لیے کافی ہے نہیں ہے؟ ارے بولو کافی ہے نہیں ہے؟ ولایت کے لیے ایک ہی شرط ہے, والذین آمنوا وکانوا یتقون, جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کر لے ولی بن گئے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا, زبان کو, دل کو, دماغ کو, نظروں کو, کان کو, پیٹ کو, اعضاء کو گناہوں سے بچا لو, ولی بن جاؤ گے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ ہمارے اس کام کا ادنا درجہ کیا ہے؟ بولو بھائی, زور سے بولو. ولایت. ولی بن کر تو مرے گا, کہو انشاءاللہ. تو سب پاک کریں گے انشاءاللہ. ابھی سے نیت کرو انشاءاللہ, غلط نہیں بولیں گے آئندہ سے, غلط ہرگز نہیں بولیں گے, کسی کے بارے میں بھی نہیں, ضرورت کچھ نہیں. وہ زبان جس میں دوسروں کی عیب بیان کرنے کی عادت پڑ جائے, موت سے پہلے وہ بندہ اس عیب میں مبتلا کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے, وہ گناہ میں, وہ عیب میں مبتلا کرا کر اللہ اسے موت دے گا. ہم انشاءاللہ زبان سے بری بات نہیں بولیں گے, ضرورت کچھ نہیں. توبہ کرو بھائی انشاءاللہ, اللہ کے سامنے توبہ کرو انشاءاللہ. ہم بری بات نہیں بولیں گے. اگر عادت سے مجبور ہو کر آ گئی, بعض لوگ بولنا نہیں چاہتے, بول کو 25 سال سے عادت پڑ گئی نا, کیا پڑ گئی؟ بول دوسرے کے بارے میں بول کیا پڑ گئی ان کو؟ عادت پڑ گئی. وہ عادت میں پھڑک پر نکل گئی. ارے استغفر اللہ, ارے معاف کر لے, ریورس لے رہا ہوں پوری باتوں کو. نہیں, حضرت تھانوی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. حضرت تھانوی فرماتے ایسی باتیں نکل جائیں, نیت کر لو, اگر ایسی بات میری زبان سے نکل گئی 5 روپے صدقہ دوں گا. اس زمانے میں 4 آنے, حضرت تھانوی کیا بولتے تھے؟ 4 آنے. اس زمانے میں کیا 5 روپے. ارے بھائی اس زمانے کے 4 آنے, اس زمانے کے کیا 5 روپے. 5 روپے صدقہ دوں گا, نیت کر لو. 2 روپے, 5 روپے صدقہ دوں گا. اب وہ نکل گئی 5 روپے صدقہ دے ڈالو, نکل گئی 5 روپے صدقہ دے ڈالو, نکل گئی 5 روپے صدقہ دے ڈالو. انشاءاللہ وہ غلیظ عادت ختم ہو جائے گی. پھر زبان سے دوسروں کے بارے میں بولنے کی عادت ختم ہو جاتی. یہ بھی نیت کر لو, غیبت نہیں سنوں گا. علماء لکھتے ہیں جو کان غیبت کے عادی ہو جائے, موت کے وقت میں کلمے کی تلقین سنائی نہیں دے گی. اللہ ہم سے سب کی حفاظت فرمائے. جو زبان غیبت کے عادی ہو جائے, موت کے وقت میں کلمہ نہیں نکلے گا. لوگ بولیں گے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کان غیبت سننے کی وجہ سے سنائی نہیں دے رہا ہے, زبان غیبت کرنے کی وجہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. انہیں ساتھ پڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وہ کیا کر رہی ہیں؟ لقینوا موتاکم بقولی لا الہ الا اللہ. ادھر تلقین کر رہی, کلمہ پڑھائیں گے. بھائی بیچارہ کلمے کے ساتھ دنیا سے جان دے, کلمہ پڑھا رہے ہیں, زبان سے کیا نہیں نکل رہا. ارے بولو بھائی کیا نہیں نکل رہا, کیا نہیں نکل رہا. کان میں کلمہ سنائی, اس لیے کہ زبان میں کیا عادت پڑ گئی تھی, کان میں کیا عادت پڑ گئی تھی؟ الغیبت اشد من الزنا. زنا سے بدتر غیبت, زنا سے. بولو بھائی اس وقت تو تباہی ہے ہمارے درمیان, وہ غیبت کی وجہ سے ہے.
دل ٹوٹے ہوئے، نظریں پھری ہوئی، محبتیں کٹی ہوئی، راحتیں چھٹی ہوئی، تمام تعلقات ٹکے ہوئے. کیوں ہوا؟ یہ سب غیبت کا نتیجہ. شیر و شکر کی طرح ایک زمانے میں جو محبت کرتے تھے، آج نفرت کیوں پیدا ہو گئی؟ غیبت. حالانکہ اللہ غور سے سنو، مستورات میں 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے بولے تھا، یاد ہے کیا بھائی؟ ہاں اس میں ایک کتنا بولے اور سنی. وہ وہاں کی بات تو ایک چھوڑا لو، 2 باتیں یہاں کی. ارے وہاں ایک بات بول دیا تھا نا، 2 باتیں کہیں کے سے بولو. وہ ایک بات وہاں وہ تمہارے بیگمات کے پاس پوچھ لیو، وہ ہمیں یہاں بولتے نہیں. اتنی سستی باتیں نہیں ہے ہمارے. جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ جھوٹ بولنے پر ثواب ملے گا. بولو بھائی کیا ملے گا؟ آج تک سنے کیا؟ سنو. نمبر 1 وہاں ہو گیا. نمبر 2 لوگ لڑ لیے، نفرتیں پیدا ہو گئی 2 انسانوں کے درمیان، کٹ گئے، اور ان دونوں کے درمیان عداوت، نفرت، دشمنی. اب ان دونوں کو جوڑنے کے لیے ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے. گیا، السلام علیکم الف بھیا. وعلیکم السلام. کیا بھیا تمہارے واسطے با بھیا دعا کر لے کوئی؟ کون سے بھیا؟ با بھیا ہے نا، کیا کر رہی ہیں؟ انہیں کہ کو میرے واسطے دعا کر رہا. نہیں بھی ان کو اطلاع ملی تمہاری طبیعت ناساز ہے، تمہارا جلابہ ہونے کے تھے نا صبح سے. آؤ با بھیا انہوں دعا کر لے کو تھے میرے دوست کو جلابہ ہو رہی، اللہ ان کو شفا دے کر کو تمہارے واسطے لوموفن بھیج کو ہی ذرا یہ کھا لیو بھیا. کیا بھائی ہے؟ جلابہ رکنے کی دوا. کون بھیجے؟ سو آپ کے دوست بھیجے، تمہیں بہت کمزور ہو گئے، اس واسطے ذرا ہریرا پٹکی دے کو بھیجی ہیں، یہ ذرا جلابہ رکنے کے بعد ہریرا پی لینا کرتے ہیں. اب انہیں کیا کرے؟ جلابہ کی گولی کھا لے کر پانی پینے کے لیے جلابہ رکنے کے بعد دیکھ لگ بیٹھی ہوں ہریرے کو میرا دوست بھیجا ہریرا، 3 سال سے وہ میرے سے بات کر رہا نہیں نہ انہیں. بول کرو بیچارے وہ ہریرا گیرا پی کو ذرا کیا ہو گیا. ادھر السلام علیکم با بھیا. وعلیکم السلام. بھیا علی بھیا تمہارا سلام سنا ہے. وعلیکم السلام. سنے کیا آپ الحمدللہ دادا بن گئے ہیں؟ ہاں الحمدللہ بھائی اللہ کا شکر، بہت دنوں سے میرے بچے کو بچہ نہیں تھا، اب اللہ کے فضل سے بچہ ہوا، دادا ہو گیا. اچھا اسی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ دے کو بھیجے ہیں آپ کو. ارے نہیں بھائی کون؟ علی بھائی. ارے کہیں کون ہوگا؟ نہیں بہت خوشی ہوئی، انہوں پورے دوستوں کو مٹھائی بھی تقسیم کرے کرتے ہیں. کس کے خوشی میں؟ با کے دادا بننے کی خوشی میں الف کیا تقسیم کر لے کوئی؟ کیا کر رہی؟ سچ کیا وہ؟ سچے کیا ہے بھائی؟ اب با کو مٹھائی کا ڈبہ بھی جھوٹ، الف کو جلابہ کی گولی بھی جھوٹ. اب دونوں کے درمیان اندر میں محبت پیدا ہوئی نہیں ہوئی؟ اب اچانک الف ارے واہ السلام علیکم الف ارے صاحب کیسی بات ہے طبیعت پہ؟ اللہ کا فضل. تمہارا پوترا کیسا بات ہے؟ اللہ کا فضل. جھوٹ یہاں سچ ہوگا نہیں ہوا؟ جھوٹ کی وجہ سے 2 نفرتیں محبتوں میں بدل گئی. ہمیں لوگ کیا کرتی؟ لگی سو آگ میں آگ، لگی سو آگ میں آگ، لگی سو آگ میں آگ، دے آگ دے آگ دے آگ دے آگ دے آگ. اور پہلے موم بتی سکا تھے سو دجنے بھی، اب شولے کے سکے ہوگی. ذرے دنوں کے بعد آتش فشاں، کیا یہاں بھی بمباریاں وہاں بھی بمباری، ادھر بھی آتش ادھر بھی آتش، جلنے کو راکھ راکھ ہو جا رہی. ایک جگہ پر آتش فشاں اگر نکلے 300 میٹر تک زمین جل جاتی ہے، اور کبھی وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتی. اور اس کی جو گرمی ہے اس کی گرمی تقریباً 50 کلومیٹر تک پھیلتی ہے.
ایک آتش فشاں کی گرمی، سمجھے کیا بھائی؟ وہ حالت کا دال دال، لگے سو آگ میں آگ، لگے سو آگ میں آگ. اچھا بتی لگا پایا ہے، اچھا کرے اچھا کرے اچھا کرے، نو ہوا دینے والے چمچے، ہوا ذرا اٹھا کو پھنکے مار کو، اچھا کرے بھائی، بولے اچھا، ارے اچھا کرے اچھا کرے اچھا کرے، بول کے ذرا اور ذرا ارے ارے ہوا ہلا کو آگ کو شعلہ بنا کو چھوڑ ڈال کو خوش. توبہ کریں گے. یہ لگو بجھو کام کرو نو کو، یہاں سے جا کو لگانا، بعد میں آپ کو بجھانا. چھوڑو بھائی کیا کی ہوگا، کیسا کہ بولتا انہیں، چھوڑو بھی کیا کی ہوگا، بجھانا. انوس لگاتی سو بھی بجھاتی سو بھی لگاتی سو بھی انوس، اسے بولتی لگاؤ جلے تو بجھاؤ، پھر بتی لگاؤ جلے تو بجھاؤ. ایسے لوگ جنت میں بھی نہیں جاتے. حدیث پاک میں ہے یمشی بالنمیمہ لا يدخل الجنت قطات ولا لعان ولا منان. حدیث پاک میں رشتہ ناتا کاٹنے والا جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. اور ہم کام کر رہے ہیں سب کس کے واسطے؟ بولو کہ کس کے واسطے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام. حضرت مولانا عمر صاحب پانپور رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی دعوت ایک گاڑی کی طرح ہے، دعوت یہ گاڑی کی طرح ہے، اور وہ گاڑی میں جنت کی ٹکٹ ایمان ہے. جنت کی ٹکٹ ایمان ہے. سواری کرنے کے لیے آرام کی کرسی یہ دعوت ہے. ایمان کی ٹکٹ لے کر دعوت کی کرسی پر بیٹھ کر جنت کی گاڑی میں سوار ہو جاؤ. اسلام جنت کی گاڑی ہے، منزل تک پہنچتے رہو گے. کون بولتے تھے؟ وہ جنت کی ٹکٹ جو کاٹتا ہے انہیں جنت میں نہیں جاتا، جو جوڑتا ہے انہیں جنت پہ جاتا ہے انشاءاللہ. تیسرا جھوٹ کون سا؟ تیسرا جھوٹ علماء نے فرمایا، تیسرا جھوٹ ایک سچ بولو گے تو فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. کیا جی انہیں سب بولا کہتا نا جی کون انہیں، حالانکہ انہوں سنے ہی، انہیں بولیا سوچ، انہیں تم نہ بولیا کسے کی بولے سو بھی کسے کی، ہاؤ بھائی کسے کی بولیا سو، مجھے بولے سکا جی کہنا تم نہ نہیں جی کسے کی کسے کی، وہ چھوڑو جی چاہے سوستی نہ کیا کر لیا بتا لیا، بول لیا سو اسے کیا انہیں مجھے ایسا بولیا کہتے نا، ہاؤ بول کو بولتے تو جنگ، لڑائی، اختلافات، دشمنی، آگ سلگ جانے کا اندیشہ ہے. اس جگہ پر جا کر انہیں قسم خاتون جی قرآن نے پاک کی نہیں بولیا جی انہیں، حالانکہ وہ بولنے سے جھوٹ تھے. بولنے کیوں؟ سچ اگر کہہ دیا تو فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے، سچ اگر بول دیا تو لڑے ہونے کا اندیشہ ہے، سچ اگر بول دیا تو اختلاف خون ہو جانے کا اندیشہ ہے. اگر میرے جھوٹ کی وجہ سے فتنہ دب رہا ہے، خون دب رہا ہے، دونوں کے اندر کی دشمنی دب رہی ہے، تو میرا جھوٹ یہ نیکی کا کام کرے گا، سچائی کا کام کرے گا، اور یہ عافیت کا کام کرے گا، اور یہ راحت کا کام کرے گا. تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. بولیں گے بھی انشاءاللہ. میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے ہمارے کام کو محبت والا بنایا. کبھی نفرت پیدا کرنے والے کام مت کرو. مولانا یوسف علی فرمایا کرتے تھے، ارے ہمارا کام مسکراہٹ سے شروع ہوتا ہے، سلام اس کی ابتدا ہے، کلام اس کے اگلی منزلیں ہیں. پہلے کیا کسے شروع ہوتا؟ ارے بولو کسے شروع ہوتا؟ وہ مسکرانا کسے بولتے ہوتا آپ حضرات جانتے ہوں گے. ارے ایک بار آپ حضرات مسکرا کر دیکھ لیو، اسے مسکراہٹ بولتی ہیں. سو ہنسنے کو مسکراہٹ نہیں بولتے. مسکراہٹ کسے کہتے ہیں؟ آواز آئے بغیر چہرے کے کھلنے کا نام مسکراہٹ. چہرے کے کہاں ذرا مسکرا دیں گے،
ارے لائٹ مسکرا کو دیکھو بھائی، وہ مسکرانا آتا ہے کیا کو معلوم تو ہونا نا. کیا حضرت بھائی مسکرانے آتا ہے کیا؟ بعض لوگوں بھول کو رہتی کہ تو بہت زمانہ ہو کر مسکرا کو ہمیں منگوس کے سکا ہنسو جی کو تو ذرا مسکرا جی اسٹیچو کی سکا رہتی ہوں. اسٹیچو مسکراتا ہے کیا؟ تم اسٹیچو جب پتلے کو اے بھائی ذرا مسکرا، او بھائی جی ذرا مسکرا کو تو مسکراتا ہے کیا انہیں؟ اس طریقے سے بغیر مسکراہٹ میں دعوت میں جگاش نہیں ہے، یاد رکھ لیو. بغیر مسکرائے کے دعوت میں کام شروع ہوتا ہی ہے مسکراہٹ سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار سے بڑھ کر مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ما رأیت اکثر متبسما، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا. سرکار اتنا مسکراتے تھے. مسکرائیں گے انشاءاللہ. کان متبسما، کان سرکار کے چہرہ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا تھا. غصے میں استقبال میں بھی وہ مسکرانے جانتے نا، ان کو کھڑا نہ سو، جلاداں کو کھڑا نہ سنی. استقبال میں کھڑا کو ہی ایسے انسان کو دیکھے تو لوگ پیشاب کر لیتے، ویسے انسان کا کھڑا نہیں جی. استقبال میں استقبال ان کو جو کھڑا نہ سو، کھڑانے کے انسان کیا انہوں چہرہ آ کر ویلکم فیس رہنا، استقبالی چہرہ رہنا. چہرہ دیکھے تو ذرا مسکرانا، آنے والے کو بھی ماشاءاللہ آپ کھڑے ہیں، آؤ بھائی آؤ بھائی بلاتے ہی انہوں آنا، آؤ بھائی کو تو بھاگنا نہیں. ویسے انسان کو جاؤ کو استقبال میں کھڑا کریں. اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما. کریں گے انشاءاللہ. چہرہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسکراتے تھے. اور سلام بہترین دعا، آنے جانے والے کو سلام کی عادت ڈالو. اور آج کل جہاں سلام ہے وہاں سلامتی ہے، جہاں سلام نہیں وہاں سلامتی نہیں. سلام سب سے پہلے انسان کا پیغام ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ سلام کا حکم دیا. اس سے پہلے کون سا حکم بھی نہیں، پڑھنے پڑھانے کا وہ چھوڑو. سب سے پہلے حکم دیا جاؤ آدم سلم علیہم فاستمع ما یردون الیک، جاؤ جا کر وہاں فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے ان کو جا کو سلام کرو. جیسے بچوں کو بولتے رہنا، بچوں کو رے قبلہ کو بدلتی اس کو لوگ، ان کو بچوں کو بولتے رہنا کوئی بھی آئے بولے تو جاؤ پہلے سلام کرو بیٹا سلام کرو. اور یہ بچوں کو سلام کی عادت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال کی عمر کا تھا، 10 سال میں نے خدمت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. زندگی میں کبھی مجھے سلام کا موقع ہی نہیں ملا. سرکار آگے بڑھ جاتے تھے. کون آگے بڑھ جاتے تھے بولو؟ کون آگے بڑھتے تھے بولو بھائی؟ آج کل ہمیں لوگ ویٹنگ کرتی تو سلام کا، انہیں سلام کرتا ہے کیا دیکھتی، السلام علیکم وعلیکم السلام خیرت کیا مولانا. کتنی اچھی انسانیت ہے جی، کتنے چھتریاں کو تمہارے سے کہ دیکھے نہیں ہیں ہمیں. متکبر کو سلام کرنے سے فقہا نے منع کیا. جو سلام لینے کے لیے بیٹھتا ہے اسے سلام مت کرو. سنو بھائی فتویٰ سنو، جو سلام لینے کے لیے بیٹھتا ہے اسے سلام مت کرو. متکبر ہے وہ جو سلام لینے کے لیے بیٹھتا ہے، چپ سے بیٹھتا ہے. سو اب امام صاحب آ رہی ہماری سلام کر رہی السلام علیکم وعلیکم السلام خیرت مولانا. انہیں بیٹھتا سو بیٹھتا اس کے واسطے سلام لینے کے واسطے، سلام کرنے کے واسطے نہیں بیٹھا. تو ایسے انسان کو سلام کرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ سلام کرے تو اس کے تکبر میں اور اضافہ ہوتا. اب بھی انہیں ابو جہل ہے چھوٹا، حامان جلتے جلتے کیا بنے گا؟ ابو جہل سے فرعون بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ لِكُلِّ قَوْمٍ فرعون. آپ نے فرمایا ہر قوم کا فرعون ہے، میرے اس قوم کا فرعون آ کر ابو جہل ہے. چھوٹا فرعون ہے، انہیں بڑا فرعون. توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو ہمیں آگے بڑھنا. عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. تو حضرت آدم کو جواب ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے پاس آ کر سنا ہے آدم نے، اللہ یہ جواب ملا. فرمایا ہذہ تحیۃ لک ولذریتک، اے آدم یہی تیرے لیے اور تیری نسلوں کے لیے سلام ہے، مبارکبادی ہے. جاؤ
جہاں بھی جاؤ فستی کیا بول رہا، بیگم کو بھی سلام. حضرت مدنی کی خدمت میں کوئی آ کر کہنے لگا حضرت گھر میں سکون نہیں ہے. حضرت نے فرمایا تم لوگ سلام کرتے ہو آپس میں؟ فرمایا نہیں. فرمایا جہاں سلام نہیں وہاں سلامتی نہیں. سلام کرو گھروں میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زور سے نیچے سے اوپر تک گھر میں تمہارا سلام سنائی دینا. کریں گے انشاءاللہ سلام میں. بیگم اندر سے بھاگ کو آنا، کیا رہے مسلمان بن گئی نو کہ وہ شادی ہو تو 25 سال سے پہلی بار سلام گرج رہا ہے. اب تک انہوں ماموں کیا کرے اس نے. آج ایک انقلاب آ جانا چاہیے، کہو انشاءاللہ. گھر کے اندر عجیب کیفیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیار محبت سے کرو سلام. وہ شادی ہوتی نا، عربی نکاح جب ہوتا ہے، میں عام طور پر کہا کرتا ہوں جب بیگم کو دیکھنے کے لیے جاؤ. کس کو دیکھنے کے لیے؟ یہ جتنے نوجوان بچے ہیں سنو غور سے، جن جن کی شادی نہیں ہوئی غور سے سنو. کیا ہے؟ جب بیگم کو دیکھنے کے لیے جاؤ وضو کے ساتھ جایا کرو. کس کے ساتھ؟ وضو کے ساتھ جانے کے بعد حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ ایسے پیارے انداز سے سلام کرو اس آواز میں محبت جھلکے، شفقت جھلکے، تعلق جھلکے، انسیت جھلکے، ہمدردی جھلکے. ایسے درد بھری، پیار بھرے، شفقتانہ، مشفقانہ انداز میں سلام کرو. کسے؟ ایسا زور سے نہیں کرنا بیگم ڈر کو دروازہ توڑنے باہر نکل گئی. کون سارے دیوانہ اندر آپ کو گھسگا کر دو، کیا کو تو روڈ بٹھا دے سکتے. بھائی کو تو بھرپڑو باہر پڑ. سلام کر رہے ہیں، بیگم آپ کے سلام پر محبت میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں سلام کریں گے انشاءاللہ. جب پہلی مرتبہ بیگم کی حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ کی ہدایات، پہلی مرتبہ جب بیگم تمہارے چہرے کی طرف دیکھے تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے ایسا مسکراتا ہوا چہرہ ہونی چاہیے کہ تمہارے چہرے میں اس کو اپنائیت نظر آئے. کیا حضرت یہ سب سسٹم ہم نہ کون بھی بول کو دینے نہ بول کو پرانے بزرگاں غصہ کرو نو. آج بھی جاؤ کو انشاءاللہ دیکھ کو ذرا وہ پیک اپ کر سکتی، پیچ اپ کر سکتی، موقع ہے. کریں گے بھی انشاءاللہ. دیکھو دیکھو کتنی خوشی، دیکھو کتنی خوشی دیکھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا سلام ہمارے کام کا پہلا پیغام. صرف آپ پورے محلے میں سلام کو عام کیجئے. سب دیکھو تمہارا گشت کا انداز کیسا رہتا. ہمیں لوگ ہمارے ساتھ دیکھتے السلام علیکم دوست، ہمارے سلام یو ٹرن کر لے کو، کٹ لے لو کو، رائٹ لے لو کو، لیفٹ لے لو کو، اسے جا کو ٹچ کرتا سو ٹچ کرتے وعلیکم السلام. انہیں یہ سنگل جواب آتا. انہیں پورے گروپ والے سوچتے کہ رہے ہمیں سب جھڑا کیا سلام کرے نا، ہم نہ نہیں کر سکتا تو سلام میں. اور آج کل لوگ سلام ایسا ہو گیا ہے. میں ٹریفک میں کھڑا تھا تو ہیلمٹ گلمٹ ماس گیس پہ لوگ یوں ہوں. میں نے بازو ایک مسلمان آ کر کھڑے، میں نے کہا السلام علیکم، اور سے وعلیکم السلام. کون بھائی آپ پہ کون ہے؟ میں بلا میں کون بھی نہیں بھائی، مسلمان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نہیں کہیں کہ دیکھے کام بھی دیکھنا، عالم اروا میں دیکھ رہے ہیں وہ یہاں دیکھ رہے ہیں. آپ زیادہ ٹینشن نہ لو. ایک سلام کے بعد انہوں ایسا پریشان ہو گیا، ایسے پریشان ہو گئے. اس لیے کہ عام طور پر جان پہچان لوگ اس نے سلام کرتی سو انہوں کون کی مولانا اچانک سلام کر دینا، یہ گرفتاری. تو سلام آج کل اسے ہم لوگوں نے اسے گفٹ پیک بنا دیا، مخصوص لوگوں کو عام کرو. دوسری بات، دعوت میں پیار، ہمدردی، دل اتنا بڑا رکھو، اتنا بڑا رکھو، اتنا بڑا رکھو. تمہارے درمیان علاقات آڑ نہیں آنی چاہیے. کوئی بھی علاقے کا ہو، وہ سب ہمارے ہیں اور ہم
کوئی بھی زبان آڑ نہیں آنی چاہیے، کوئی بھی خاندان آڑ نہیں آنی چاہیے، کوئی بھی ادھر ادھر یہاں وہاں کی چیزیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ایسے ویسے مسلک سے تعلق رکھنے والے بھی آ جائیں، پیار محبت سے پیش آؤ۔ کیسے پیش آؤ؟ ہم لوگ ایران میں تھے، ایک بیچارہ آیا، وہ کسی اور مسلک کو ماننے والا تھا، شیعہ تھا وہ بیچارہ آیا، فرسٹ دن بھی آیا، تعلیم میں بیٹھا۔ ہم لوگ عام طور پر وہ جوس ووس پیتے تھے، جوس پیتے ہوئے اٹھا کو ان کو جوس دیے، انہوں نے بھی جوس پیے۔ سیکنڈ ٹائم آتے ہو دونوں جوس لے لگا کے پلائے، پلانے کے بعد ایک بات بولے، بھائی میری عمر اب 55 سال کی ہو رہی ہے، آج تک میری زندگی میں اتنی سکون کی نیند نہیں سویا، کل آ کر آپ کے تعلیم میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے مجھے آنکھ لگ گئی، وہاں سو گئے انہوں، 1 گھنٹہ سو گئے، ہمیں تعلیم پڑھ لے کو چھی، انہوں سو گئے۔ ایسی بہترین نیند آئی میری زندگی میں، ایسی سکون کی نیند کبھی مجھے آپ جماعت میں بلا لگ جاتی ہیں کیا؟ ہمیں بولے دیکھو بھائی ہم لوگ ہندوستان کی جماعت ہیں، ہم ساتھ میں نہیں لے جا سکتے، البتہ یہاں مرکز ہے قریب میں، مرکز کو جائیے بیچارہ۔ وہ بیچارہ مرکز کو گیا، 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل گیا، اور اللہ نے اسے ایسی توبہ کی توفیق دی، ایسی توبہ کی توفیق دی، ایسی توبہ کی توفیق دی، وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے دعوت میں۔ اب وہ بڑے بڑے علاقوں کو کھڑانے کا ذمہ دار بن گیا ہے۔ بتانے کا منشا کیا؟ ارے بھائی ہماری پیار کی چند گولیاں، ہمارے پیار سے پلانے والا پانی، ہمارے پیار سے لگانے والی عطریں، ہماری انسیت کے ساتھ ہم لوگ اپنے گریڈ سے اتریں۔ میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میرا مقام کیا، میرا مرتبہ کیا، میرا عہدہ کیا، یہ تمام چیزوں کو اللہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جس وقت اس صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر دیکھنا پروردگار ہم سے کیسا کام لیتا ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم، محبت فاتح عالم۔ فاتح عالم کون ہے؟ ارے بولو بھائی کون؟ محبت۔ کون ہے بھائی؟ وہ محبت پیدا کرنا، نفرتیں دور کرنا۔ ہمارا کام سراپا رحمت ہی رحمت ہے، دعوت سراپا رحمت ہی رحمت، دعوت میں زحمت اگر کوئی لا رہا ہے اس سے بڑا خبیث اور فتنی اور منافق کوئی نہیں ہو سکتا۔ دعوت سراپا رحمت، نظریں بھی رحمت، خیال بھی رحمت، بول بھی رحمت، سوچ بھی رحمت، فکریں بھی رحمت، خلوت بھی رحمت، جلوت بھی رحمت، دعاؤں میں رحمت، اپنوں میں رحمت، پرائیوں میں رحمت۔ رحمت کے علاوہ کوئی زحمت یہاں نہیں ہے۔ اگر کوئی رحمت میں زحمت لا لے اس سے بڑا فتن کائنات میں کوئی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دعوت میں عمومیت ہے۔ دعوت میں کیا ہے بھائی؟ دائی کا دل دریا ہوتا ہے۔ دائی کا دل کیا ہوتا؟ پورا کچرا پوری دنیا کا جاؤ کہاں جمتا ہے؟ سو دریا میں۔ آج تک دریا ناپاک ہو گیا، دریا ناپاک ہو گیا۔ اعلان سننے کیا سنتے کیا؟ سنتے بھی نہیں، کہاں سے سنتی؟ کیف پیدا کر سمندر کی طرح، کیف پیدا کر سمندر کی طرح، جس قدر گہرائیاں خاموشیاں۔ سمندر میں دیکھو جتنا گہرائی بڑھتی جائے گی، ارے یہ تو ندی تمہیں لوگ دیکھتے رہتے، ندی تنگ بجرا، ہاں کیا وہ تنگ بجرا دیکھے نہیں؟ ندی دیکھے نہیں دیکھے جی؟
ارے رے 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 آرس کو بلوا سکا ہوگا نا. آرس کو بلائے تو کیسا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ایسا ہوگا کیسا تم لوگوں کا. تنگبھدرا جس قدر گہرائیاں خاموشیاں جتنا ڈیپ جاتا رہے گا سمندر اتنا لہریں خاموش رہیں گی. سکون لائٹ یوں شیک ہوگا بس. جس قدر گہرائیاں خاموشیاں کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت. انہیں سکوت ہے گہرا اور ادھر جیسا ڈیپ کم ہوتے جاتا ہے ویسے موجیں اٹھتی اٹھتی آئیں گی اچھلتی 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 کودتی کودتی تاکتی تاکتی پہاڑوں کی طرح موجے دریا اچھلتے نہیں اچھلتے. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. جس کے اندر بڑا دل ہوگا وہ سب کی سن کر خاموش رہے گا. حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑوں رحمت حضرت پر نازل فرمائے. سب بزرگاں چلے جانے کے بعد رشتے میں لوگ سب بے شک آمین سب بولتے رہو گے. زندہ رہے تک حضرت نہیں. کون کون دیکھ کے مولانا کو زور سے پر ہاتھ اٹھا کے جلدی دیکھو. آدھا مجمع دیکھ کو کم از کم فوٹو میں دیکھ لیو. ٹھیک ہے بھائی. حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے ساتھ ہم لوگ یمن کے سفر میں تھے. زخم بائیں ران میں اتنا بڑا زخم اتنا بڑا گڑا زخم نہیں کیا ہو گیا. ایک اتنی بڑی روئی کا ڈلہ دوائی میں لڑا کر اس سوراخ میں رکھ دینا تھا. اتنا بڑا گڑا بلا مبالغہ. لیکن مولانا قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں. پیشاب شوگر پیشنٹ تو تھے ہی بہت سارے عوارضات تھے. 5 گھنٹے کا سفر فلائٹ کا. جانے سے پہلے 1 گھنٹہ یہاں اترنے کے بعد 1 گھنٹہ وہاں 7 گھنٹے. ہمیں لوگوں اس کے درمیان 2 بار پیشاب پوجا کو آگی جو تھے 2 بار 1 بار جا کر آ گئے. لیکن حضرت مولانا ایسے اپنے اعصاب پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہوئے ہیں خاموش. ایک لفظ نہ شکایت تو دور کی بات شکایت والی نظر بھی نہیں. اتنا تحمل اتنا تحمل اتنا تحمل اتنا تحمل. اللہ اکبر. جس کی کوئی انتہا نہیں. کیوں مولانا یہ طہارت خانہ نہیں جا سکتے اپنے بدن کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش. لوگ الٹے سیدھے خاموش. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت. ہمارے اکابر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. کبھی ناراض ہوئے ہو ہنگامہ کیے ہو واویلا مچائے ہو انتقام لیے ہو سزا دیے ہو کیس ڈالے ہو کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے ہو یا اپنی زبان سے کوئی بری بلی بات کہے ہو. زندگی میں تاریخ میں ایک بھی جملہ آپ کو نہیں ملے گا ایک بھی حرکت آپ کو نہیں ملے گی. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت. تو خالی گڑھے میں آوازاں زیادہ بھرتی گڑھے میں سکوت زیادہ. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی کیا ہے بولو بھائی. کون تے بھی کیا تے بھی بول لیں دے. ہمیں کیا کرنا آج
احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا نا, ہمیں لوگ کیا غلاتے کئی ساجی بول ڈالتا مجھے, کئی ساجی بول ڈالتا گئی تاڑا بن لیجیے بن سے ہاں پیجا میں اتر لے کو ہے بمنا مار لے کی ناڑا کٹیا سو بھی معلوم نہیں تم نا نہیں مولانا بھوگا میں اٹھاؤ جی پہلے میں اٹھاؤ اتنا بھی جوش میں ناڑا کھلا وہ بھی معلوم نہیں, چاہے جوش خامخواہ بیکار جوش سے کئی راجی بول ڈالتا کئی راجی بول ڈالتا کیا ہوا ابھی ٹھیک ہے بول ڈالتا ٹھیک ہے اب کیا کر لیتی ہوں معاف کر دو. سرکار جس وقت فتح مکہ اندر تشریف لا رہے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ پڑھ رہے ہیں آپ کے زبان پر, اللہ رب العزت نے اس غلام کی مدد کی, اللہ رب العزت نے اس غلام کی مدد کی, اکیلے تنہا نے پورے فوج کا مقابلہ کر لیا. اندر آ رہے ہیں, یہاں پکپکی شروع ہو گئی کفار مکہ کے اندر. کیا پکپکی شروع ہوئی؟ محمد آ رہے ہیں, ہمیں کیا کیا حرکتاں کرے سب ان کے دماغ میں ہے. بیٹا آج تم لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں, سب لوگوں کو کھڑا کو ایک ایک کو رکھ کو بجائیں گے, ایک ایک کو رکھ کر ماریں گے. انہوں پریشان حیران, ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا, ادھر جانا ادھر جانا, پورا پلانا کہاں چلنے کو ہے؟ مکہ المکرمہ کے اندر سب کفار پلان کر لے کر ہیں. کیا سوچ کر؟ حضور تشریف لا رہے ہیں, ہم لوگوں کی حرکتیں, ہم لوگوں کی جو گستاخیاں ہیں سرکار جانتے ہیں, حضور ہمیں سزا دیں گے, یہ سوچ کر یہ لوگ بیٹھے ہوئے. حضور آتے ہی اعلان فرمائے, من دخل فی بیت ابی سفیان فهو آمن, جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا وہ محفوظ ہے, وہ مأمون ہے. من دخل فی بیت اللہ فهو آمن, جو آدمی بیت اللہ آ گیا وہ بھی محفوظ ہے. جو کسی بندے کے ضمن میں آ گیا, کسی بندے کے امان میں آ گیا وہ بھی محفوظ ہے. جو ہتھیار ڈال دیا وہ بھی محفوظ ہے, جو بیٹھ گیا وہ بھی محفوظ ہے, عورتیں بچے یہ بھی محفوظ ہے. پورا آپ نے سنایا. جب بیٹھے رہیں